بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب اول، حصہ 16۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام کی زندگی میں ایک سال ایسا گزرا جس میں انہیں اپنے محبوب بیٹے عبداللہ کی موت کا صدمہ سہنا پڑا، اور اسی سال انہیں اپنے پیارے پوتے کے آنے کی خوشی بھی ملی۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم واقعہ جو اس سال پیش آیا وہ عام الفیل کا واقعہ ہے۔ جب بھی کسی قوم میں کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے جو کبھی دینی یا پھر سیاسی حیثیت کا حامل ہوتا ہے تو لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، جیسے یہودیوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسائیوں کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور مسلمانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے واقعات وغیرہ۔ اور لوگ ان تاریخی واقعات کو تاریخ کا نقطہ آغاز قرار دیتے ہیں۔ عرب تاریخ میں بھی بہت سے نقطہ ہائے آغاز نظر آتے ہیں، جن میں سے آخری عام الفیل کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ تاریخ کے بعد کے واقعات کے لیے نقطہ آغاز بن گیا، اور اسی سال 570 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی۔ اس واقعہ کو کیسے ابھارا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اس واقعے کو قرآن میں مختصر الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اصل میں یمن کے فرمانروا ذو نواس کا اپنی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے بعد ایک سفر میں یثرب سے گزر ہوا۔ یثرب ان دنوں دینی لحاظ سے اچھی خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ یہودیوں کی ایک آبادی وہاں زندگی بسر کرتی تھی، جنہوں نے سارے شہر میں جگہ جگہ عبادت گاہیں تعمیر کی ہوئی تھیں۔ موقع شناس یہودیوں نے شاہ کی آمد پر اس کا عزت سے استقبال کیا اور پھر اسے اپنے دین کی دعوت دی تاکہ اس کی حکومت کے سائے میں رہ کر روم کے عیسائیوں اور عرب کے بت پرستوں کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ان کی تبلیغ رنگ لائی اور ذو نواس نے یہودیوں کا دین قبول کر لیا اور اس دین کی ترویج اور ترقی میں بہت زیادہ سرگرم ہو گیا، جسے کچھ لوگوں نے ڈر کے مارے قبول کر لیا، جبکہ بہت سے لوگوں کو مخالفت کی وجہ سے سنگین سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ نجران کے لوگ جو کچھ عرصہ پہلے دین مسیحیت قبول کر چکے تھے، کسی قیمت پر بھی اپنا دین چھوڑ کر یہودیوں کی پیروی پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی اس سرکشی نے یمن کے بادشاہ کو آگ بگولا کر دیا، اور وہ ایک عظیم لشکر لے کر نجران کے باغیوں کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ فوج کے کمانڈر نے نجران کے شہر کے کنارے پڑاؤ کیا اور وہاں ایک بڑی خندق کھودنے کے بعد اسے آگ سے بھر دیا اور جلانے کی دھمکی دی۔ اہل نجران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو دل اور جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے، اس صورتحال سے بالکل نہ گھبرائے اور کھلے دل سے جلنے مرنے پر تیار ہو گئے، جس پر ان کے زندہ جسم آگ میں جھونک دیے گئے۔ اس دوران نجران کا ایک شخص جس کا نام دوست تھا کسی صورت فرار ہو گیا اور قیصر روم کے پاس پہنچ کر اسے صورتحال سے آگاہ کیا اور درخواست کی کہ وہ اس خون آشام شخص کو سزا دے کر مسیحیت کی بنیاد اس خطۂ ارض پر دوبارہ استوار کریں۔ روم کے بادشاہ نے جو دین مسیح کا شدت سے طرفدار تھا، اس نے اظہار افسوس اور ہمدردی کے بعد کہا کہ کیونکہ میرے تخت کا مرکز تمہاری سرزمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے، اس لیے میں اس ظلم اور ستم کا مداوع کرنے کے لیے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھے دیتا ہوں تاکہ وہ اس سفاک انسان سے نجران کے مقتولوں کا انتقام لے۔ اس شخص نے قیصر کا خط لیا اور نہایت سرعت کے ساتھ حبشہ پہنچا اور خط کے ساتھ پورا واقعہ سنایا۔ حبشہ کے بادشاہ کا خون کھول اٹھا اور اس نے ابرہۃ الاشرم نامی ایک حبشی کمانڈر کی سرکردگی میں 70,000 فوج یمن کی جانب روانہ کر دی۔